المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق اللہ المولانا العظیم. یہ سورہ انعام کی 33ویں آیت ہے. اس سے پہلے کفار کی تکذیب کا تذکرہ آیا، یعنی وہ انکار کرتے ہیں قرآن پاک کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، اور دوسری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ جھٹلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کی وجہ سے آپ کے دل مبارک تنگ ہو جاتا تھا، آپ کو غم ہوتا تھا، آپ رنجیدہ ہوتے تھے کہ یہ لوگ کیوں جھٹلاتے ہیں قرآن پاک کو. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی. کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنجیدہ کرتی ہے وہ بات، یقولون جو وہ کہتے ہیں، الذی یقولون جو باتیں وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، ان باتوں سے آپ کو رنج ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے آپ کو جب وہ آپ کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں. کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی اور چیزیں. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ لوگ، کافر لوگ، لا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو وہ جھٹلاتے ہیں قرآن پاک کو، آپ کو وہ جھٹلاتے نہیں. ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن جو کلام آپ سناتے ہیں وہ جھوٹا ہے. یہ اس نے کہا تھا، اس لیے کہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ بولا نہیں، لیکن آج جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ باتیں جھوٹی ہیں. معلوم نہیں کون آپ کو وہ باتیں سناتا ہے. کبھی کہتے تھے کوئی جن آتا ہے ان کے پاس، وہ ان کو سناتا ہے، تو کہتے ہیں ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، اصل میں ہم اس کلام کو جھوٹا کہتے ہیں جو کلام آپ سناتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غمزدہ نہ ہوں. یہ اصل میں یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ظالم اس لیے فرمایا کہ حق بات کو جھٹلانا یہ ظلم ہے. اب اس میں تسلی کس طرح ہے کہ یہ آپ کو جھٹلاتے نہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ خود ان سے نمٹ لیں گے، ان کو سزا دیں گے. اور بالفرض اگر ضمناً آپ کی بھی تکذیب ہو رہی ہے تب بھی کوئی غم نہیں. کیوں؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی امتوں نے ان کو جھوٹا بتایا. من قبل کا، آپ سے پہلے. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر صبر کیا جو ان کو جھٹلایا گیا. تو جب انہوں نے صبر کیا، آپ تو ان کے سردار ہیں، آپ تو بدرجہ اولا صبر کریں گے،
اس لیے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ یہاں بے صبری سے مراد یہ نہیں، یہاں بے صبری سے مراد بے صبری نہیں ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ مراد یہی ہے کہ آپ کو رنج ہوتا ہے، یہ لوگ مجھے جھٹلاتے کیوں ہیں، اس لیے یہ رنج بھی چھوڑ دیجئے، ان کو اللہ کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ وَأُوذُوا، ایک تو ان کو جھٹلایا گیا، دوسری بات ان کو ایذا اور تکلیف پہنچائی گئی بہت زیادہ، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی کو شہید ہی کر دیا، اور جسمانی تکلیف بھی اور روحانی تکلیف بھی ان کو پہنچائی گئی۔ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی ان تک۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ان تک ہماری مدد پہنچ گئی، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ تک بھی پہنچ جائے گی۔ پھر وہی ہوا کہ جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، جنگوں میں، دوسرے موقعوں پر۔ وہ ان آیتوں میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون بدلتا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ وہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آ گئی اور وہ لوگ غالب آ گئے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاص بندوں مرسلین کے لیے جو میرا قانون ہے وہ قانون تو گزر چکا۔ وہ قانون یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالی ان کی مدد فرماتے تھے۔ انہم لہم المنصورون، وہ قانون کیا تھا کہ آخر میں وہی منصور ہوں گے۔ منصور کے معنی آتے ہیں جس کی مدد کی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ان کی مدد ہوگی، آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ بظاہر تو کافر لوگ غلبے میں ہوتے تھے تعداد میں زیادہ، لیکن آخر میں غلبہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی فرماتے تھے۔ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور میرا لشکر ہی آخر میں غالب رہے گا۔ کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے لشکر ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں شیطان کا لشکر ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ حزب مانے جماعت اور پارٹی۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے انا لننصر رسولنا، بے شک یقیناً ہم ضرور اور ضرور مدد کریں گے اپنے نبیوں کی۔ ایک جگہ فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کیا؟ لاغلبن انا ورسلی، کہ غالب ایک میں رہوں گا اور میرے نبی رہیں گے، یعنی میں اور میرے نبی غالب رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ میرا جو قانون ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور وہ قانون یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غالب رہتے ہیں، اور آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، اس لیے خصوصی مدد آپ کی جائے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ کے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پہنچ چکے ہیں، ان کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعات آپ پاس پہنچ چکے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، ان کے واقعات، ان کی خبریں، وہ سب آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں وہ سارے واقعات و حالات۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہو رہا ہے، پہلے سے بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ رنجیدہ نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کو اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ دیجئے، وہ خود نمٹ لیں گے ان سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ پر پہنچ چکے ہیں۔
آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِيرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. یہ آیت تو بہت عجیب و غریب ہے. اس میں کیا فرماتے ہیں؟ کفار یہ چاہتے تھے کہ ہمارے فرمائشی معجزے پورے کیے جائیں، یعنی جن معجزات کے بارے میں ہم فرمائش کرتے ہیں یہ ہو وہ ہو یہ ہو. کبھی کہتے تھے کہ انصاف کے ساتھ جیسے بادشاہوں کے ساتھ وہ سپاہی رہتے ہیں اور وہ جگہ جگہ ساتھ رہتے ہیں، باڈی گارڈ ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہٹو بچو کہتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کچھ فرشتے ہونے چاہیے کہ وہ بھی ان کے آگے آگے چلیں اور لوگوں کو کیا کہیں گے، ہٹ جاؤ، حضرت کو جگہ دے دو چلنے کے لیے، اور اگر کوئی انکار کریں تو ایک کوڑا مارے ان کو. تو وہ یہ چاہتے تھے ان کے ساتھ ایسے فرشتے رہیں اور ہم کو بھی وہ نظر آئیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور خصوصی باڈی گارڈ ان کے لیے اللہ نے آسمان سے بھیج دیے فرشتے. کبھی تو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں تو ہماری فرمائش پوری کر لیجئے. کیا مشکل ہے؟ کیا فرمائش ہے؟ مکہ شریف میں پہاڑ بہت ہیں، کھلا ہوا میدان نہیں ہے، تو کم از کم اتنا کر لیجئے، جو پہاڑ یہاں ہیں ان کو پیچھے ہٹوا لیجئے تاکہ ذرا جگہ خالی ہو جائے. کبھی یہ بھی کہتے تھے. اور یہ حقیقت ہے، مکہ المکرمہ میں آس پاس شاید ہی کوئی میدان ایسا ہو، بس پہاڑ ہی پہاڑ ہے. ایک محلہ ہے تو بس پہاڑ ہے، ایک محلہ ادھر کو ایک محلہ ادھر کو ہے، بس پہاڑ ہی پہاڑ ہے. ایک حاجی صاحب تھے ہمارے ساتھ، مکہ شریف کو دیکھ لیا ادھر ادھر پورے کو، تو کہنے لگے خدا صاحب بڑ پہن جایا رٹ دیا پانس کس یہ پہاڑی ہوت یہاں صرف پہاڑی پہاڑ ہے، بڑی وسیع زمین رکھ لیتے. آپ کو معلوم تھا کہ یہاں سارے دنیا کے لوگ آ جائیں گے، دیکھیں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا جگہ کیا ہونی چاہیے، کشادہ ہونی چاہیے، بڑا وسیع جگہ ہونی چاہیے مرکز عالم کا. اے پروردگار، یہ پہاڑوں میں آپ اپنے گھر بنایا ہے، ذرا وسیع جگہ ہونی چاہیے جیسے بادشاہوں کے گھر ہوتے ہیں، اور ادھر سے 1-2 ہزار ایکڑ ہوتے ہیں زمین، اور ادھر سے بھی 2-3 ہزار ایکڑ ہوتے ہیں، اور بہت دور ایسا ہونا چاہیے. بہرحال اس نے اپنے اعتبار سے کہہ ہی دیا. تو آج بھی وہ لوگ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے حرم شریف کی توسیع ہو جائے، لیکن ان کے لیے یہی دشواریاں ہیں کہ پہاڑ ہیں، اور وہ مٹی کے پہاڑ نہیں ہیں، وہ ہیں پتھر کے پہاڑ، بہت سخت. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹوا لیجئے، یہاں سے غربت دور ہو جائے، یہاں آبشار ہوں اور دریا بہیں جیسے طائف میں. طائف وہاں سے قریب ہے، زیادہ دور بھی نہیں ہے، تو ایسا یہاں بھی ہو جائے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے. تو اس طرح سے وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ کسی طرح سے یہ ایمان لائیں، کسی طرح سے. تو لہذا اگر یہ کوئی بھی معجزہ طلب کر لیں، آپ کی تمنا یہ تھی کہ وہ معجزہ پورا ہو جائے اور تاکہ اسلام قبول کر لے، لیکن ایسا تو ہوتا نہیں تھا. تو اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے. آپ چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے فرمائشی معجزوں کو پورے کرنے والے نہیں ہیں. اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو زیادہ ہی آرزو ہے اور تمنا ہے، کسی طرح سے بھی یہ ایمان لائیں اور وہ معجزات پورے ہو جائیں، تو آپ خود معجزات کا انتظام کر لیں. آپ خود معجزات کا، یہ ہے اس آیت میں. ہم تو ان کے جو منہ مانگے معجزے ہیں ہم وہ پورے کرنے والے نہیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر، کتنی فکر تھی، قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا. کیا فرمایا؟ کہیں فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اسف کے معنی آتے ہیں غم اور فکر اور رنج. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اوپر ایسا غم طاری ہو جاتا ہے تو وہ اسی غم میں دنیا سے چلا جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے ایسا کہ آپ اتنا غم اٹھائے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے جان عزیز کو آپ غم کی وجہ سے ختم کر دیں گے. یہ قرآن پاک میں ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ایسا لگتا ہے. لعل کے معنی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالات ایسے لگتے ہیں جو غم ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے دل مبارک پر غم کے پہاڑ ہیں. وہ غم کس چیز کے ہیں؟ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور ان کے پیچھے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لائے لم یؤمنوا بهذا الحدیث اگر انہوں نے اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لایا اور یہ مسلمان نہیں ہوئے تو آپ کو اتنا افسوس اور غم اور رنج ہوتا ہے. لگتا ہے کہ یہی رنج سبب بن جائے گا دنیا سے آپ کے انتقال کرنے کا. ہمیں ایسا لگتا ہے اتنا غم آپ کو ہے. یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اس کا مطلب تو ہے کہ یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا غم اللہ کے نبی وسلم کو تھا. ایک جگہ فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے پیچھے حسرت اور افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم نہ کر ڈالیے. ایسا لگتا ہے کہ آپ اسی غم کی وجہ سے دنیا سے تشریف لے جائیں گے. فلا تذهب نفسك ایسا بالکل نہ کیجیے. یعنی مطلب ہے کہ اتنا غم نہ کیجیے. اتنا غم یہ کسی طرح سے ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ انکار کرتے ہیں آپ کو غرانی ہوتی ہے یہ مانتے نہیں ہیں آپ کو رنج ہو جاتا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اور اگر آپ کو بہت غراں ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے آپ کو بھاری ہوتا ہے اعراضهم ان کا اعراض کرنا ان کا منہ پھیرنا اسلام قبول نہ کرنا آپ کی بات نہ ماننا اور ادھر سے صرف مطالبے ہو رہے ہیں کہ وہ دکھاؤ اور یہ دکھاؤ. ہم تو وہ معجزات ان کے منہ مانگے پورے نہیں کریں گے لیکن آپ کو پھر بھی عارض ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں ایک سرنگ بنا لیں. کیا بنا لیں؟ ایک سرنگ ایک ٹنل بنا لیں زمین میں اور تشریف لے جائیں اور ان کی مراد پوری کر لیں. ان کی مراد ہم تو ان کی وہ مراد پوری کرنے والے نہیں ہیں. یا تو زمین سے کہیں سے آپ وہ معجزہ لے آئیے جیسے وہ کہتے تھے کہ یہاں دریا بہنے چاہیے. او سلم فی السماء یا سیڑھی لگائیں. کیا لگائیں؟ یا کوئی سیڑھی لائیں اور اس سیڑھی کو لگائیں اور آپ آسمان پر تشریف لے جائیں. فتأتیہم بآیہ پھر وہ معجزہ لے کر آئے ان کے لیے. ہم تو ان کا وہ معجزہ جو یہ کہتے ہیں ہم پورے کرنے والے نہیں ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کافر نہ رہے سب ایمان قبول کر لیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی کر کے سب کو کلمہ پڑھواتے زبردستی کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے میں زبردستی کرنے والا نہیں ہوں. میں کسی پر زبردستی نہیں کروں گا. اور اتنے معجزات تو انہوں نے دیکھ بھی لیے مزید معجزات انکار کے اوپر انکار. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان پر بھی زبردستی نہیں کی. زمین و آسمان کے اوپر زبردستی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین و آسمان کے اوپر زبردستی کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا زمین کو اور آسمان کو کیا فرمایا؟ ائتیا طوعا او کرہا اے زمین اے آسمان آ جاؤ میرا حکم مان لو. آپ کی مرضی ہے خوشی سے مانو یا ناخوشی سے مانو. طوعا او کرہا یعنی میرا حکم تو مان لو. اب آپ کی مرضی ہے خوشی سے مان لو میرا حکم او کرہا یا ناگواری کے ساتھ بہرحال حکم مان لو میرا. تو زمین و آسمان دونوں نے جواب دیا قالتا اتینا طائعین. زمین نے بھی جواب دیا آسمان نے بھی جواب دیا اے ہمارے رب ہم آپ کے حکم کو خوشی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ جو حکم دے دیں زمین کو پھٹ جاؤ وہ ہو جائے یہ ہو جائے. آسمان کو جو حکم دے دیں گے. آسمان نے عرض کیا کہ میں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں خوشی سے. زمین نے بھی کہا ہم خوشی سے آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. اتینا طائعین. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو بھی زبردستی کوئی حکم ٹھوسنا نہیں چاہتے. کہتے ہیں کہ حکم تو یہ ہے آپ کی مرضی ہے مانو نہ مانو خوشی سے مانو یا زبردستی کر کے.
تو جہاں وہ آئے تھے قرآن پاک میں، وہاں علامہ ابن کثیر نے ایک بہت ہی عجیب نقطہ لکھا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو فرمایا کہ میرا حکم مانو خوشی سے یا ناگواری کے ساتھ، تو زمین نے فوراً کہا کہ میں خوشی کے ساتھ آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں. تو زمین تو بہت وسیع ہے، اس میں پہاڑ بھی ہے، مشرق بھی ہے، مغرب کا حصہ بھی ہے، اور جنوب و شمال ہے، اور عرب و عجم ہے. تو فرماتے ہیں کہ زمین کے ایک حصے سے سب سے پہلے یہ آواز نکلی، زمین کے ایک حصے سے، چھوٹا سا حصہ، زیادہ نہیں، بس وہاں سے سب سے پہلے یہ آواز نکلی زمین سے. زمین کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی. اس کے بعد یہ آواز پوری زمین میں پھیل گئی، لیکن شروعات تو وہیں سے ہوئی. تو علامہ ابن کثیر نے کیا لکھا کہ جس جگہ سے وہ شروعات ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر اپنی ایک تجلی ڈالی، اس جگہ کے اوپر، اور پھر فرمایا وہ جگہ وہی ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم مرکز عالم ہو، تم کیا ہو؟ مرکز عالم کے مرکز ہو. اس لیے اس کو مرکزیت حاصل ہو گئی کعبۃ اللہ کو. تو 120 رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں. تو پھر بعد میں آواز پھیل گئی، اور آسمان کے جس حصے سے ابتدا ہوئی جواب کی، اس جگہ پر بھی اللہ نے ایک خاص تجلی ڈال دی، اور وہ بھی مرکز بن گیا. اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. یہ ٹکڑا بھی وہیں لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ وہ بن گیا فرشتوں کا کعبہ. اور یہ انسانوں کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسان طواف کر لے. اور وہ جو بیت المعمور ہے وہ بالکل خانہ کعبہ کے محاذات میں ہے. محاذات کے معنی آتے ہیں بالکل اس کے مقابل ہے، اس کی سیدھ میں ہے. وہاں صرف فرشتے طواف کرتے ہیں، یہاں انسان بھی کرتے ہیں، اور واللہ عالم کون کون کرتا ہے طواف، فرشتے اور جنات اور کیا کیا. تو وہ جو خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے بیت المعمور، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے بیت المعمور کا، قیامت تک دوبارہ اس کو موقع نہیں دیا جائے گا، باری نہیں آئے گی دوبارہ طواف کرنے کی. اتنی بھیڑ ہے کہ ان کی فرشتوں کی. اور یہ کعبۃ اللہ ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس جتنے طواف کر لو کرو جتنی مرضی ہے. اور طواف میں ملتا کیا ہے؟ تجلی ہے وہاں، اور انوارات وہ برستے ہیں کس پر؟ طواف کرنے والوں پر بھی. اور ایک حدیث پاک میں ہے طواف کرنے والا جب ایک قدم اٹھاتا ہے، قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا تبھی تو دوسرا قدم ڈال دے گا. فرمایا کہ جو قدم اٹھایا ہر قدم پر گناہ کبیرہ معاف ہو جاتا ہے، ہر قدم پر. یہ شان اللہ نے رکھی ہے اس کی. بہرحال یہ تو تفسیر ابن کثیر میں ہے. عارفین نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے اس کے علاوہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بنی آدم کو جمع فرمایا، وہ قرآن پاک میں آئے گا سورہ اعراف میں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا لیا، اپنا دشت قدرت ان کے پشت مبارک پر یوں پھیرا، ان کی ذریت نکلی، پھر ان کی ذریتوں سے ذریتیں نکلتی گئی، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے سارے انسان ایک جگہ جمع ہو گئے. اور جسم کتنا بڑا تھا؟ مثل ذرہ، چونٹی کے برابر. وہ جو چھوٹی چونٹی ہوتی ہے وہ لال لال رنگ کی، بس ایسا جسم اللہ نے بنی آدم کو دیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بلا واسطہ، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، ان سے ہم کلام ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں جب وہ آیت آئے گی انشاءاللہ وہاں تفصیل آئے گی. یہ نہیں فرمایا کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، کیا میں اللہ نہیں ہوں. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی تمہارا خالق بھی میں ہوں، صرف پیدا ہی نہیں کیا پھر چھوڑ دیا نہیں، پھر ہر وقت تمہاری تربیت میں کرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تمہیں کمال تک پہنچایا. تو قالوا بھلا، سب انہیں جواب دیا بھلا، اس میں کیا شک ہے، آپ تو ہمارے رب ہیں. تو کیا لکھا ہے اس آیت کی شرح میں بعض عارفین نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، سب خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا. کیا جواب دیں اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو وہاں سب سے پہلے
ایک روح نے جواب دے دیا، روح اعظم، انہوں نے جواب دیا بھلا۔ اس کے بعد سب لوگوں کو جواب ہاتھ نہ گیا تو سب انہیں کہنا شروع کر دیا کیا؟ بھلا، اور ایک شور مچ گیا بھلا۔ تو وہاں لکھا انہوں نے کہ سب سے پہلے بھلا کس نے کہا؟ فرمایا کہ وہ روح تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی خود حضور پاک نے سب سے پہلے بھلا فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے ابتدا کی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے اوپر ڈال دی گئی، ایک تجلی۔ فرمایا آپ مرکز انسانیت ہیں، آپ مرکز ہے۔ تو کعبۃ اللہ کو تو مرکز عالم بنایا کہ سارے لوگ رخ کریں گے اسی کی طرف، اپنے تمام مساجد کا، چاہے جہاں بھی دنیا میں ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز انسانیت بن گئے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی وہ آ چکا ہے کہ بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک الگ وعدہ لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس سے پہلے وہ آیت آ چکی ہے، اس کی تفصیل وہاں گزر گئی۔ بہرحال یہاں یہ فرمایا کہ اگر آپ کو گرانی ہوتی ہے، یہ لوگ انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اگر آپ سے ہو سکے، آپ کے بس میں اگر ہے تو آپ ایک ٹنل بنا لیں، ایک سرنگ بنا لیں زمین میں، یا ایک سیڑھی آسمان کی طرف لگا لیں، پھر تشریف لے جائیں، اور جو یہ آپ سے معجزہ مانگتے ہیں اس معجزے کو آپ لے کر آئیں، اور یہ پھر ایمان قبول کر لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر ظاہر تو ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے مشیت خدا، وہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے۔ یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آپ نے کئی مرتبہ مٹھی میں جو ہے مٹی اٹھا لی ہے اور یوں پھینکی۔ ایک مرتبہ تو جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، سارے کفار جو ہیں وہ جمع تھے اور گھیرے میں تھے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ چپکے سے آدمی نکلے تاکہ آہٹ بھی نہ ہو جائے، لیکن آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی اور ایک مٹھی اٹھا کے یوں پھینک دی۔ تو مٹی پھینکیں گے تو سویا ہوا آدمی تو جاگ جائے گا نا کم از کم، اور وہ زیادہ گہری نیند میں تو تھے نہیں، میں کھڑے کھڑے تھے، کھڑے کھڑے میں تو ویسے آدمی اونگتا ہے، تو ہلکی نیند ہوتی ہے، تو اگر کوئی چیز لگ جائے گا تو فوراً اٹھ جائیں گے۔ تو ہر ایک میں بعض لوگوں کو اونگ آئی تھی، بعض لوگ بیدار تھے، یوں پھینکی اس کو، تو سب ان کی آنکھ میں ایک ایک دانہ چلا گیا چھوٹا چھوٹا سا۔ اب وہ آنکھ ملنے لگے، جب آدمی آنکھ مل لیتا ہے تو آنکھ کھول کے نہیں رکھتا۔ آپ اس موقع پر تشریف لے گئے اور وہ آنکھیں ملتے رہے یہاں تک کہ حضرت تشریف لے گئے، اور وہ دیر تک انتظار میں ہیں کہ حضرت باہر تشریف لائیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ بدر کے موقع پر جب دیکھا کہ کفار کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے، آپ نے اس موقع پر ایک مٹھی وہاں سے ریت وغیرہ سنگریزے یہ تھے، یوں ریت کا ایک مٹھا اٹھا لیا اور پھر یوں پھینکا ان کی طرف، بہت دور سے پھینکا، فرمایا شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے برباد ہو جائیں، یہ فرمایا۔ تو ہوا کیا، وہ جو یوں پھینکا، جنگ کے موقع پر ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، بالکل ہونے جا رہی ہے، تو ہر ایک کے دونوں آنکھوں میں ایک ایک دانہ اس میں سے گرد و غبار کا لگ گیا۔ تو کافر یہ لوگ یوں یوں کرنے لگے، اب کس کو کیا معلوم ہے کس کس کے آنکھ میں یہ لگ گیا ہے، ہر شخص سوچتا تھا کہ شاید صرف میرے ہی آنکھ میں یہ آ گیا ہے، تو سب لوگ یوں یوں کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے جنگ میں کوئی آنکھیں بند کرے اور یوں یوں کر لے تو دشمن چھوڑے گا۔ اس موقع پر جو حملہ کیا صحابہ کرام نے بہت زور کا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو یوں ہی کرتے رہے اور صحابہ کرام پر حملہ کر دیا بدر میں۔ تو اس طرح سے جو یہ معجزہ ہوتا ہے، یہ فعل ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، البتہ ظاہر ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر۔ یہی حال ہے کرامت کا۔ کس کا؟ کرامتیں بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں اس امت میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔
لیکن ظاہر کسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہ ظاہر کیوں کرتے ہیں؟ نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، نبی کی نبوت کو، ولی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ادھر سے مطالبہ کیا جائے، یہ معجزہ دکھا دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی مجبوری نہیں، صرف معجزات ہے، معجزات ہم دکھائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے انہوں نے دیکھے، اور بعض معجزے ان کے پورے بھی کیے گئے. کیسے؟ جیسے انہوں نے کہا خود کہ اگر چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر لیں گے ہم مان لیں گے. تو ٹھیک ہے 2 ٹکڑے تو ہو گئے، پھر مانا کیوں نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر دھرم ہے بس کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو کبھی یہ کر لو. جی اس میں بھی ہے. تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا تذکرہ خود قرآن پاک میں ہے. انہوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے ہم ایمان قبول کر لیں گے. فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نزدیک آ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور وہ 2 ٹکڑے کا مطلب یہ نہیں کہ ذرا سا بیچ میں سے وہ شغاف سا ہوا ہو، نہیں، بلکہ ایک حصہ ایک طرف کو چلا گیا اور دوسرا حصہ دوسرے طرف کو چلا گیا. بیچ میں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہاں تو کتنے لاکھوں کلومیٹر اس کا فرق ہوا ہوگا. یہاں بھی ہے، ایک ادھر کو تھا ایک ادھر کو تھا. دیکھنے کے لیے گردن کو یوں کرنا پڑتا تھا، ایک ٹکڑا نظر آتا تھا، پھر گردن کو یوں کرتے تھے تو دوسرا ٹکڑا نظر آتا تھا. 2 ٹکڑے برابر ہو گئے تھے. اور یہ 5 منٹ کے لیے نہیں رہا. اس زمانے میں تو سیکنڈ اور منٹ کا تو وہ تھا نہیں، لیکن اتنا لکھا ہے عصر سے لے کر مغرب تک، کیا جتنا وقت رہتا ہے اتنے وقت تک وہ 2 ٹکڑے آپس میں دور دور رہے. اس کے بعد جب دیر ہو گئی اور وہ ٹکڑے ایسے ہی رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، ایمان قبول کر لو. اشہد الگ الگ کہا اور جمع سبوں کو کہا اشہدو. تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ صبر کر لیں، ہم مشورہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیں گے. ایک طرف کو گئے مشورہ کرنے کے لیے، حالانکہ مشورہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً ماننا چاہیے تھا. جو مشورہ کرنے کے لیے گئے اور آپس میں مشورہ کر لیا کہ ان صاحب کو ہم کیا جواب دیں گے، تو وہ جواب نقل کیا قرآن پاک نے. تو کہنے لگے کہ کیا جواب دے دیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج تک تو ہم کو صرف شک ہی تھا آپ کے جادوگر ہونے کا، اس وقت تو یقین ہو گیا. اس وقت تو یہ انہوں نے جواب ادھر سے بنا لیا اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. وہ حاضر خدمت ہوئے. کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے. یہ قول نقل کیا اللہ تبارک تعالیٰ. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. تو جب وہ لعل کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. مر جاؤ جس کو مرنا ہو وہاں، مت مانو. اس لیے معجزات بہت سارے دکھائے بھی گئے، لیکن وہ بات پر معجزہ کا طلب کرتے تھے، وہ ہو یہ ہو یہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا تو ہم نہیں کریں گے. ورنہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی جو قوم نے مانگا وہ دے دیا گیا ان کو. مثلا صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم نے خود کہا کہ ہم تب آپ کو نبی مانیں گے اگر یہ پہاڑ پھٹ جائے اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے، ہم آپ کو نبی مانیں گے. آپ نے دعا فرما دی، بالکل وہ پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی. تو معجزات تو بہت سارے انہوں نے دیکھ بھی لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر معجزہ ہم پورا کریں ایسا نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو ان سب لوگوں کو اکٹھا کرتا ہدایت پر. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ ایسا نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے ہیں. آپ کو حقیقت کا علم ہے، آپ کو حقیقت کا علم ہے، اس لیے آپ ان میں سے نہ بن جائیں. مطلب یہ ہے کہ اب ان کا ہر معجزہ وہ پورا نہیں کیا جائے گا، یہ اس میں فرمایا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک یستجیب الذین کہ قبول کریں گے وہی لوگ، یسمعون جو آپ کی بات سنتے ہیں دل سے. کیا سنتے ہیں؟ وہ تو آپ کی بات فوراً قبول کریں گے. والموتى، رہے مردے، یبعثہم اللہ،
ان کو اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا محشر کے میدان میں. ثم الیہ یرجعون، پھر سب کے سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. یا موتا سے کون مراد ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ آپ کی بات قبول کر لیتے ہیں وہ زندہ دل ہیں، وہ جو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مردے ہیں، موتا ہیں، مرے ہوئے ہیں. ان کو تشبیہ دے دی مردوں کے ساتھ. جیسا مردہ بے قیمت ہوتا ہے یہ بھی بے قیمت ہے. جیسے مردے کے سامنے کچھ بھی تقریر کر لو تو کچھ بھی حاصل نہیں، اس لیے ان کے سامنے کچھ بھی سنا لو کچھ بھی حاصل نہیں. اس لیے فرمایا کہ آپ کی بات تو وہی قبول کریں گے جو آپ کے کلام کو دل سے سنتے ہیں، وہ قبول کر لیں گے. جیسے حدیث پاک میں فرمایا مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر اللہ کمثل الحی والمیت. جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ اللہ نہیں کرتا ہے، فرمایا کہ دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ. تو ذکر کرنے والے کو تشبیہ دے دی زندے کے ساتھ اور غافل شخص کو تشبیہ دے دی مردے کے ساتھ. تو ایمان والوں کو تشبیہ دے دی گویا زندوں کے ساتھ، اور جو کافر ہیں ان کو تشبیہ دے دی مردوں کے ساتھ. آگے آئے گا جہاں قرآن پاک میں یہ ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اس بحث میں آئے گا کہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندے سے مردہ. عام طور سے اس کی مثال یہی دی جاتی ہے کہ بھائی انڈا بظاہر تو مردہ ہے. مردے کا مطلب یہ ہے نا کہ اس میں کچھ بھی نہیں، مردے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانا دینے کی ضرورت نہیں، پانی پلانے کی ضرورت نہیں، وہ متحرک بالارادہ نہیں ہے. وہ آپ یہاں رکھ لیجئے اور رکھ لیجئے ہے، لیکن باقی کسی جاندار کو رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے تو مر جائے گا بھوک پیاس سے. اور اگر درخت بھی ہے پھر بھی مرجا جائے گا، اس میں تو پانی ڈالنا پڑے گا. تو یہ ہے. اب اس میں سے ایک زندہ جانور نکلتا ہے، بالکل باقاعدہ اس کا ایک وجود ہے. تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ مردے سے نکالتا ہے کس کو؟ زندے کو. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے بیج آپ ڈالتے ہیں کھیتوں میں، ظاہر سی بات ہے وہ بیج تو بظاہر مردہ ہے، آپ اس کو بوری میں رکھ لیجئے وہ کوئی شور نہیں اٹھائے گا، وہ مرے گا نہیں، وہ تو رہے گا، پتہ نہیں کب تک رہے گا. اور جو ہی آپ نے اس کو کھیت میں ڈال دیا اور بو دیا اور چند دنوں کے بعد دیکھیں گے تو وہاں سے کیا ایک زندہ چیز نکل رہی ہے، زندہ نکل رہی ایک چیز، یعنی پودے وہاں سے نکل رہے ہیں. تو یہ ہے مردوں سے زندوں کو نکالنا. اچھا زندے سے مردہ نکلتا ہے، اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے. کیا؟ جیسے ایک درخت ہے اور مکئی کی درخت ہے، اس میں سے جو ہے درخت تو بالکل ہرا بھرا ہے، اس میں جو پھل نکلا، جیسے نکلتے ہیں بہت سارے فروٹ نکلتے ہیں، ڈرائی فروٹ اور کیا کیا فروٹ یہ سارے، تو وہ جو ہے وہ مکی ان سے نکلی، گویا کہ یہ تو زندہ تھا، وہ پودا وہ مردہ ہے. یا اسی طرح سے جو بیج وغیرہ نکالے جاتے ہیں ان میں سے وہ بھی رکھے جاتے ہیں. ایک شرح یہ لکھی ہے یخرج الحی من المیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے یخرج الحی من المیت، کافر کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوا، کافر کے پیٹ سے، نافرمان کے پیٹ سے فرمانبردار پیدا ہوا. کبھی اس کا الٹا کہ فرمانبردار کے پشت سے نافرمان پیدا ہو جاتا ہے. اس کی پھر مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، آزر چاہے چچا ہو باپ کو کچھ بھی کہہ دیجئے، اس کو تو کہا کہ وہ تو کافر تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں اور کنعان کافر تھا. تو بہرحال یہ فرمایا کہ ان کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ. یبعثہم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کے پاس، تو وہاں حساب لیا جائے گا ان سے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور کافروں نے یہ کہا کیوں کوئی نشانی نازل نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے نشانی کوئی خاص نازل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاص نشانی، خاص معجزہ، جیسے فرشتے ساتھ رہنا. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، آپ فرما دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی قدرت ہے، وہ قادر ہے علی ان ینزل آیہ، کہ وہ آیت نازل کر لیں، نشانی اور معجزہ. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. کیا جانتے نہیں ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ دے دیا جائے، اگر مان لیا تو ٹھیک، نہیں مان لیا تو اسی وقت توبہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے.
طوفان مچا دیا جاتا ہے، پھر کوئی زندہ نہیں رہتا. اس لیے فرمایا ان بیوقوفوں کو معلوم نہیں، اگر منہ مانگا معجزہ ان کو دے دیا جائے، اگر یہ پھر اسلام قبول نہیں کریں گے، اصول اللہ تبارک تعالیٰ کا یہی ہے، پھر مہلت اللہ تعالیٰ دیتے نہیں، فوراً ختم کر دیں گے ان کو. اور ادھر سے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عام عذاب آ جائے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک کہ آپ تشریف رکھتے ہیں ان کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کریں گے. اس لیے فرمایا کہ ہم عذاب نہیں کریں گے، وہ آسمانی عذاب جسے سارے ختم ہو جائیں گے. اب پھر ہوا کیا؟ آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، کفار کو جو سب سے پہلا عذاب آیا نہ مدینہ طیبہ میں آیا نہ مکہ شریف میں آیا، وہ بدر میں آیا. کس میں آیا؟ اور بدر نہ وہ مکہ شریف ہے نہ وہ مدینہ پاک ہے، مکہ شریف سے تقریباً 350 کلومیٹر دور، اور وہاں سے پھر مدینہ طیبہ 150 کلومیٹر دور. تو ایک وادی ہے، اس میں ان کا اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا کہ وہ سارے مارے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بیوقوفوں کو معلوم نہیں کہ میرا اصول یہی ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ دیا جاتا ہے، پھر دو ہی صورتیں ہیں، مان لیا تو ٹھیک، نہیں تو عذاب. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم قادر ہیں معجزہ ظاہر کرنے پر، لیکن نہیں کریں گے. کیوں؟ انکار کے اوپر پھر عذاب آئے گا فوراً. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. وما من دابة، دابہ کسے کہتے ہیں؟ دبہ، یہ دب کے معنی آتے ہیں ہر چلنے والا، ہر رینگنے والا جانور، جو بھی زمین میں چلتا ہو، رینگتا ہو، اس کو دابہ کہتے ہیں. فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، نہ کوئی پرندہ ہے جو اڑتا اپنے دو پروں سے. پرندہ تو پروں سے ہی اڑتا ہے، یہ تاکید کے لیے فرمایا کہ نہ کوئی جانور ہے زمین میں اور نہ کوئی پرندہ ہے جو چلتا ہے کس سے؟ اپنے پروں سے اڑتا ہے. الا امم امثالکم، لوگوں بس تمہاری جیسی امت وہ بھی ہے، تمہاری جیسی امت. اب تشبیہ کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کے سب تم جیسے ہیں، یعنی جس طرح سے آپ کو پیدا کیا گیا، آپ کو رزق دیا جاتا ہے، انسانوں کو موت آتی ہے، انسان بیمار ہو جاتے ہیں، پھر صحت مند ہو جاتے ہیں، پھر مر جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے. جانوروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جانور بیمار بھی ہو جاتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جانوروں کو میں خالق ہوں، ان کو رزق دیا جاتا ہے باقاعدہ. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے ان کو بھوک لگتی ہے، جیسے آپ کو پیاس لگتی ہے ان کو پیاس لگتی ہے. امم امثالکم، بالکل تم جیسی امتیں وہ بھی ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد جانوروں کو بھی زندہ کریں گے. اب جانوروں کو زندہ کریں گے، یہ تو کروڑوں اربوں جانور ہیں، اور جتنے بھی ہیں سبوں کو زندہ کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں گے. فرما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں ہم نے کسی چیز کو چھوڑ کے نہیں رکھا ہے، سارا ریکارڈ ہے، سارا کون کہاں مرا، کہاں گیا، کیا کیا، اس کے اجزاء کہاں ہیں، سب لکھا ہوا ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف، ان کے رب کی طرف سبوں کو پہنچا دیا جائے گا. اب سوال ہے کہ انسانوں کو تو حساب ہے کہ چل حساب دے دے، ان کو کیا حساب ہے؟ کہتے ہیں ان کا حساب نہیں، ان کا صرف عدل ہے. کیا ہے؟ بس اس چیز کا حساب ہوگا ان کا کہ کس جانور نے کس جانور پر ظلم کیا ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بدل اس حد تک پہنچے گا کہ وہ سینگ والے جانور سے بے سینگ والے جانور کا بدلہ لے گا. پھر فرمائے گا سب خاک ہو جاؤ، کونی ترابا یا کونو ترابا، یہ فرمائیں گے کونی ترابا، خاک ہو جاؤ سب، لیکن پہلے ان سے بدلہ لیا جائے گا. یہ دکھانے کے لیے دیکھو میں کتنا عادل ہوں، میں کتنا عادل ہوں. ورنہ ظاہر سی بات ہے وہ دنیا میں تو جو کچھ ہو چکا تھا، وہ بکری بھی مر گئی، وہ والی بھی مر گئی، سینگ والی بھی اور بے سینگ والی بھی، سب کو جمع کرے گا. دیکھو میں عادل ہوں، یہ آج فیصلے کا دن ہے، اس نے تم پر ظلم کیا تھا، بدلہ لے لو، چکا دو معاملہ. اب جب وہ مٹی ہو جائیں گے اس موقع پر کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، وہ کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. مٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ مٹی ہو گئے اور معاملہ ختم، اس طرح سے اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی مٹی بنا دیتا تو میں ختم ہو جاتا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں انسان،
بلکہ جانوروں میں ایک جانور ہوتا، کتا، بلی، بکری، جو بھی ہوتا، اگر میں نے دنیا میں ظلم بھی کیا، کسی کے اوپر ہو کیا ہوتا تو بس آج اس ظلم کا ہلکا سا بدلہ مجھ سے لیا جاتا، اس کے بعد معاملہ ختم، یہ دوزخ مجھ کو دیکھنی نہ پڑتی، دوزخ میں جلنا نہ ہوتا، تو وہ یہ اس وقت تمنا کر لے گا۔ یہ فرمایا گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کفار بھاگ نہیں سکتے، ہمارے قابو میں ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ تکذیب کرتے ہیں ہمارے آیتوں کا، صم، وہ بہرے ہیں، بکم، وہ گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہے۔ بہرے کیسے ہیں؟ حق بات سنیں گے نہیں، حق بات کا اثر ان پر نہیں ہوگا۔ گونگے کیسے ہیں؟ حق بات کبھی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ فی الظلمات، بے شمار ظلمتوں میں ہیں، کفر کی ظلمت، ہر درمی کی ظلمت، گناہوں کی ظلمت۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہے اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے لگا دے اس کو سیدھے راستے پر۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زبردستی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو راستے پر لگا دے، زور زبر ایسا کچھ نہیں، بلکہ ہدایات دے دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو عقل دے دی ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، تو میں نے ان کو سب کچھ دکھا دیا ہے، اور اب ان کی مرضی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم بھی دکھا دیتا ہے۔ اس لیے آپ زیادہ غم اور فکر نہ کریں، آپ اپنے کام کرتے رہیے، ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتے رہیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها۔